ڈائن کا انتقام کس طرح بچے؟ یہ میڈیسن چائے میں ملا دینا، اسے پیتے ہی الیان بے ہوش ہو جائے گا اور ہم اس کو ڈائن کلپنیت میں لے جائیں گے۔ ثاقب نے عروسہ کے ہاتھ میں میڈیسن تھماتے ہوئے کہا، مگر یہ ٹھیک تو رہے گا نا؟ ہم اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہے نا؟ عروسہ کو ڈر لگ رہا تھا۔ نہیں عروسہ، الیان کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، تم جلدی کرو، انور بھائی رفت بابی بھی آتے ہوں گے، ثاقب نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، عروسہ کہہ کے کمرے سے چلتی بنی۔ تھوڑی دیر میں رفت اور انور بھی کمرے میں آ گئے۔ کیا ہوا ثاقب، کام ہوا یا نہیں؟ انور آتے سوال کیا۔ ہاں بھائی، بس عروسہ گئی ہوئی ہے، ثاقب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مگر باقی بچوں کا کیا؟ رفت نے کہا، آپ ان کی فکر نہ کریں بھابھی، وہ صبح ہی گھومنے نکل گئے تھے، لو ہو گیا کام۔ عروسہ کے والد صاحب پیچھے مڑے، سب آ جاؤ، الیان بے ہوش ہو گیا ہے۔ عروسہ نے کہا تو سب اس کے ساتھ چل پڑے۔ اوہ تو یہ بات ہے، حبیب نے ساری بات سننے کے بعد کہا، پر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ڈائن ٹھیک ہوں اور یہاں سلیمانی کتابوں کو لینے کیوں آئی تھی؟ اسے پتہ کیسے چلا؟ حبیب نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ پاپا، کہیں وہ روائن ہی تو نہیں تھی؟ انیس نے کہا۔ نہیں، تم نے مجھے بتایا کہ وہ بولی تھی میں ایک ڈائن ہوں۔ اگر وہ روائن ہوتی تو ضرور بتاتی، حبیب نے کہا۔ تو کیا پتہ یہ روائن کسی اور مقصد کے لیے آئی ہو، یا وہ بتانا نہ چاہتی ہو؟ انیس نے کہا، نہیں، ایک ڈائن ہمیشہ اپنی طاقت ضرور بتاتی ہے۔ تم نے اس کے ناخن دیکھے تھے کس رنگ کے تھے؟ ہاں پاپا، اس کے ناخن کالے تھے۔ اوہ، تو وہ روائن نہیں تھی، جہاں تک میں روائن کو جانتا ہوں اس کے ناخن نیلے ہوتے ہیں، حبیب نے کہا۔ تو پھر اب ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ انیس نے کہا۔ چلو میرے ساتھ اوپر، لیب میں کچھ دیکھتے ہیں وہاں، حبیب نے کہا اور لائبریری سے باہر نکل گیا۔ انیس بھی حبیب کے پیچھے چل گیا۔ جیسے انیس اور حبیب اوپر پہنچے، لیب کو دیکھ کر دونوں کے رنگ اڑ گئے۔ لو پہنچ کے ہم کار کے پاس، سنگل میں ثاقب نے گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے کہا۔ چلیں سب باہر نکلیں۔ ثاقب نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلے۔ رفت، انور اور روسا بھی باہر آ گئے۔ انور اور ثاقب نے بے ہوش الیان کو باہر نکالا اور اسے کندھے پر اٹھا لیا۔ چلو کار میں، انور نے کہا۔ دھیان سے، رفت نے کہا، اور سب کار کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی اب کار میں داخل ہوئے تو اندر مشعل اور موم بتیاں چل رہی تھی۔ سامنے ایک بہت بڑے شیشے میں ایک لکڑی اور شیشے سے بنا ہوا تابوت رکھا گیا تھا، جس میں ایک پتھر کی مورتی تھی، اور ایک طرف ایک عامل زمین پر آنکھیں بند کے بیٹھے تھے۔ عامل کے سر کے بہت لمبے اور سفید بال تھے، داڑھی مونچھیں بالکل سفید، اور عامل نے لمبا کرتا پہن رکھا تھا جو اس کے ٹکنوں تک آ رہا تھا۔ سلام بابا جی، ثاقب نے دور سے کہا۔ عامل نے آنکھیں کھول دی۔ آگے تم لوگ، میں کل رات ہی یہاں آ گیا تھا، عامل نے کہا۔ ہاں بابا جی، ہم الیان کو ساتھ لائے ہیں، ثاقب نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے میرے سامنے زمین پر لٹا دو۔ ثاقب اور انور نے الیان کو احتیاط سے زمین پر لٹا دیا۔ اب سب پیچھے ہٹ جاؤ، عامل نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سب ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عامل اٹھا اور اپنے رکھی ہوئی موم بتیاں اٹھائیں اور الیان کے چاروں طرف رکھ کر روشن کر دیا، اور واپس آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے کچھ پڑھنے لگا کہ اتنی دیر میں باہر زور سے ہوا چلنے لگی اور پورے آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ بہت تیز طوفان آنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے انور جی؟ رفت اچانک اس طوفان سے ڈر گئی۔ بھابھی، مجھے لگتا ہے کہ بابا کوئی ایسا منتر پڑھ رہے ہیں کہ ایک طوفان آئے اور ڈائن کو تابوت سمیت ہی اڑا لے جائے۔ عروسہ نے کہا۔ تم تو چپ ہی رہو، ثاقب نے کہا۔ عامل نے آنکھیں کھول دی۔ تمہارا شک ٹھیک ہے، اس ڈائن کا سایہ الیان پر ہے۔ اس ڈائن کو بہت غصہ آ رہا ہے، جس وجہ سے یہ طوفان آ رہا ہے، عامل نے کہا۔ مگر بابا، یہ تو پتھر کی بنی ہوئی ہے، انور نے کہا۔ پتھر کی ضرور ہے، مگر بہت جلدی یہ باہر آنے والی ہے، مگر اس کی طاقتیں ابھی سے ہی باہر آنا شروع ہو چکی ہیں، بابا نے کہا۔ نہیں بابا، ہم نہیں چاہتے یہ دوبارہ واپس آئے، ہم نے بڑی مشکل سے اس ڈائن سے پیچھا چھڑایا ہے۔ اس ڈائن کا سایہ الیان پر ہے اور یہ اس کو لے کر ہی جائے گی۔ مگر بابا، کوئی تو طریقہ ہوگا نا الیان کو بچانے کا؟ ایک ہی طریقہ ہے، کل ہی الیان کا نکاح 12 بجنے سے پہلے کسی ایسی لڑکی سے کرا دیا جائے جس کے سر پر اس کے ماں باپ کا سایہ نہ ہو، مطلب ایک یتیم لڑکی سے۔ ہاں، وہ بھی کل 12 بجنے سے پہلے۔ لو بابا، یہاں تو نہ چٹ نہ پٹ اور نکاح فٹافٹ۔ عروسہ اوپر دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اب ہم سب کو یہاں سے جانا ہوگا، موسم زیادہ خراب ہو گیا تو مشکل ہوگا، انور بیگ نے کہا۔ ہاں انور جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر رفت نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ بابا جی، آپ نے نہیں چلنا کیا؟ ارے وہ بابا جی ہیں نا، چٹکی پہ جائیں گے اور گھر پہنچ جائیں گے، عروسہ نے کہا تو ثاقب نے عروسہ کو بولا۔ سوری، نہیں تم لوگ جاؤ، میں یہاں رک کے اس ٹائم کا کوئی اور بندوبست سوچتا ہوں۔ پورے کا پورا لیب خالی تھا، سوائے ٹیبلز کے، اور کچھ نہیں تھا۔ او مائی گاڈ، انیس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ حبیب سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔
سوری پاپا، یہ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں حصار بنانا اور لاک کرنا دونوں بھول گیا تھا۔ انیس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو انیس، تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب ہم کسی کالی طاقت، کسی مخلوق کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ حبیب کی آواز میں غصہ اور پریشانی دونوں تھے۔ جی پاپا، میں سلیمانی کتابوں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں یہ بھول گیا، انیس نے کہا۔ اٹس اوکے، اب مجھے کچھ اور کرنا ہوگا، حبیب نے کہا۔ کیا پاپا؟ مجھے قبرستان جا کے چلا کاٹنا ہوگا 3 دن تک، حبیب نے کہا۔ جی پاپا، تم تب تک پورا خیال رکھنا، جس طرح آج میری غیر موجودگی میں ڈائن نے وار کیا، آگے سے کوئی اور بھی وار کر سکتا ہے۔ تمہیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا، حبیب نے انیس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی پاپا، میں ایسا ہی کروں گا، انیس نے کہا۔ 1 دن میں شادی، وہ بھی ایک یتیم لڑکی سے، یہ سب کیسے ہوگا؟ رفت نے کہا۔ ہاں بھابھی، یہی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ 1 دن آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی کہاں سے آئے گی؟ اور الیان سے کیا کہیں گے کہ کیوں اس کی شادی اتنی جلدی کروا رہے ہیں؟ ساکر نے بھی کنفیوژن سے کہا، الیان کا تو ہم کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے، نکاح کا انتظام ہی کریں گے، مگر مین مسئلہ لڑکی کا ہے، اوپر سے لڑکی بھی یتیم ہو۔ انور نے سوچ تو لیا، مگر لڑکے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں نیٹ پر اشتہار ڈال دیتے ہیں، بے خاندان کے بڑے بیٹے کے لیے لڑکی کی ارجنٹ ضرورت ہے۔ نہیں عروسا، اس طرح تو ہمارے خاندان میں بدنامی ہو جائے گی، اور میری بہنوں کو تو تم جانتی ہو۔ ہمیں اسی گاؤں میں کسی اچھی لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں الیان کو کسی طرح مناتا ہوں، تم لوگ تب تک لڑکی ڈھونڈو، انور نے کہا، کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا شادی؟ الیان شادی کا نام سن کر اچھل پڑا۔ لیکن پاپا، اتنی جلدی امپاسبل۔ دیکھ لی بیٹا، تیری بھلائی کے لیے ہمیں کل ہی تمہاری شادی کروانی ہوگی۔ نہیں پاپا، اتنی جلدی شادی نہ، بنا کسی کو بتائے نہ ہی رشتہ دیکھا میں شادی نہیں کر سکتا، الیان نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن بیٹا، تمہارے ستارے کے مطابق کل تک تمہاری شادی نہ ہوئی تو تمہاری زندگی پر بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ لیکن پاپا، میں ستاروں، عامل وغیرہ کو نہیں مانتا، اور کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ الیان کی طرف سے انکار تھا۔ الیان، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اگر تمہیں ایک خروش بھی آئی تو ہم کیسے جئیں گے، جانتی ہو تم؟ انور نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا، مگر پاپا، میں شادی کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ اور بغیر رسم و رواج کے اس طرح اچانک الیان ابھی بھی نہیں مان رہا تھا۔ بیٹا، ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہم رسم و رواج سے شادی نہیں کریں گے؟ کل ایک بار تمہارا نکاح ہو جائے اور مصیبت ٹل جائے تو تمہاری شہر جا کر شادی کریں گے۔ میرا بھی تو اکلوتا بیٹا ہے، میری بھی خواہش ہے تمہاری خوشیاں دیکھنے کی، پر میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، شادی کر لے۔ ٹھیک ہے پاپا، میں تیار ہوں، الیان نے دل سے نہ صحیح مگر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ہائے ایکسکیوز می، پورا بے خاندان اس انجانی آواز مڑا۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکی نیلی شلوار کے سر پہ دوپٹہ اوڑھے، ہائی ہیلز، گلابی ہونٹ، بڑی سنہری آنکھیں اور ہاتھ میں ایک سوٹ کیس۔ سب کی نظر ایک لمحے کے لیے اس پر ٹک سی گئی۔ آپ کون؟ عروسا نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ جی میں ثنا۔ یہاں کیوں آئی ہو محترمہ؟ جی وہ مجھے ایڈ ملا تھا کہ آپ کو ایک ایسی لڑکی کے رشتے کی ضرورت ہے جس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہو، ثنا نے بتایا۔ اوہ اچھا، آپ کھڑی کیوں؟ آئیے نا بیٹھیے، رفت جلدی سے صوفے سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ ثاقب اور انور بھی کھڑے ہو گئے۔ جی۔ ثنا چلتی ہوئی آئی اور رفت کے سامنے والے صوفے کے پاس کھڑی ہوگی۔ ارے بیٹا، کھڑی کیوں ہوں، بیٹھ جاؤ نا، انور نے کہا۔ انکل، وہ بڑے کھڑے ہیں تو میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ اوہ اچھا، سب مسکرا کر بیٹھ گئی۔ ثنا بھی بیٹھ گئی۔ رفت نے روسا کو اشارہ کیا۔ جی میں ابھی آتی ہوں، روسا کہتے ہوئے چلی گئی۔ ہاں تو بیٹا، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ دراصل میں امریکہ سے ایک ویک پہلے آئی ہوں۔ میرے پیرنٹس کی کچھ عرصہ پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ میں بچپن میں امریکہ رہی۔ موم ڈیڈ کے بعد اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا، تو میں اکیلی ہی اپنے پاپا کا بزنس ہینڈل کرنے لگی۔ بٹ انکل، آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے دور میں ایک لڑکی کا اکیلے رہنا مشکل ہے۔ میں نے سوچا شادی کر لوں، پر اپنے ہی ملک سے، اور ایک ویک سے یہاں آئی ہوں۔ ثنا چپ ہوگی اور اسے چائے سموسے لے آئی۔ تو بیٹا کیا خیال ہے تمہارا شادی کے بعد کہاں رہنا چاہتی ہو؟ ثاقب نے سوال کیا۔ انکل، میں شادی کے بعد سب کچھ اپنے ہسبینڈ کے نام کر دوں گی، مجھے گھر کے سارے کام آتے ہیں۔ امریکہ میں نے کوئی سرونٹ وغیرہ کام پہ نہیں رکھا ہوا، میں آپ کو بارے میں سب کچھ معلوم کروانے کے بعد ہی یہاں آئی ہوں۔ اچھا ہوگا کہ آپ میرے بارے میں بھی سب کچھ پتہ کروا لیں۔ ثنا نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ بھابھی لڑکی تو اچھی ہے اور لاٹری بھی رشتہ ڈن کر دو۔ عروسا نے سرگوشی کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید انور سے کہہ کر اس کا سب کچھ نکلواتے ہیں اور ڈن کر دیتے ہیں۔ لڑکی بھی بہت خوبصورت ہے، رفت نے بھی آہستہ سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ اوپر جائیں گیسٹ روم میں آرام کریں، تب تک ہم آپ کو اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ نکاح کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ بے خاندان نے ثنا کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنے کے بعد رشتہ ڈن کر دیا تھا، اور نکاح آئے دن 11:30 پر رکھ دیا گیا تھا۔ سارا گھر سجایا گیا تھا اور گاؤں کے کچھ لوگوں کو
بلایا گیا تھا۔ یار حریم، تیرا شہزادہ تو تیرا ہونے سے پہلے ہی پرایا ہو گیا۔ علینا نے حریم سے کہا۔ لینا حریم دونوں یہاں کام کے لیے آئی ہوئی تھی۔ حریم آنا تو نہیں چاہتی تھی مگر خالہ نے زبردستی بھیج ہی دیا۔ چپ کر یار، یہ بھی کوئی لڑکا ہے ٹفر سا، مجھے تو کوئی خوبصورت لڑکا چاہیے۔ حریم نے سیڑھیاں اترتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، کل تو بڑا کہہ رہی تھی آ گیا میرا خوابوں کا شہزادہ، دلبر راجہ۔ علینا نے تنزیہ کہا۔ اچھا تو تیرا کدھر گیا؟ حریم نے سیڑھیاں پہ یہ رک کے پوچھا۔ میرا تو یہاں کہیں ہوگا، تو چل نا، علینا نے کہا۔ حریم نے جیسے سیڑھیوں پہ قدم بڑھایا، اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور حریم نیچے گرتی چلی گئی۔ حریم نے آنکھیں بند کر لی تھی مگر اگلے ہی لمحے وہ کسی کے بازو میں تھی۔ حریم نے آنکھیں کھولی تو وہ سلیمان تھا۔ دونوں کی نظر ایک دوسرے کے چہرے پر ٹک سی گئی۔ اوہ ہو! علینا کی آواز پر دونوں ہوش میں آئے اور کھڑے ہو گئے۔ حریم دوسری طرف جانے لگی۔ انسان تھینکس ہی بول دیتا ہے، علینا نے کہا۔ تھینکس کس بات کا؟ تم نے حساب برابر کیا ہے، ایک بار میں نے بھی تمہیں بچایا تھا۔ حریم نے پرسوں رات کی طرف اشارہ کیا۔ یادداشت بڑی تیز ہے آپ کی، علینا نے کہا۔ بادام نہیں کھاتی؟ پھر بھی، حریم کہتے ہوئے چل دی۔ ثنا تم تیار؟ رفت نے جیسے ہی بیڈ روم کا دروازہ کھولا، ثنا بیڈ پہ لہنگا پہن کر بیٹھی تھی مگر تیار نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہوا ثنا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ رفت نے ثنا سے پوچھا۔ آنٹی میری خواہش تھی ہمیشہ سے کہ مجھے میری موم تیار کرے، اور یہاں میری موم ہے تو کیا مجھے؟ ثنا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ رفت کو ثنا پر بے حد پیار آیا۔ چلو میں تمہیں تیار کر دیتی ہوں، رفت نے کہا اور ثنا کو آئینے کے سامنے بٹھا کر اسے تیار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ثنا تیار ہوگی۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بیٹی، ثنا نے کہا۔ رفت نے کہا۔ ثنا سچ میں بہت حسین لگ رہی تھی، اس کے گورے رنگ پہ لال گال بہت سج رہے تھے۔ تھینکس مام، کہ میں آپ کو مام بلا سکتی ہوں؟ ثنا نے رفت کو کہا۔ ہاں بالکل بیٹا، تم بلاؤ مجھے مام، میں مام ہی تو ہوں۔ رفت نے مسکراتے ہوئے کہا تو ثنا خوشی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اب تم کمرے میں رہنا، ابھی 10 بج رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں تمہیں 11 بجے لینے آ جائیں گے۔ رفت نے کہا جی مام۔ رفت کمرے سے باہر چلی گئی۔ ثنا خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک لڑکی اندر آئی۔ لڑکی نے اندر آتے ہی روم لاک کر دیا۔ ثنا اسے اچانک دیکھ کر ڈر گئی۔ ہو آر یو؟ ثنا نے سوال کیا۔ تیری موت، لڑکی نے جواب دیا۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ثنا نے کہا۔ تبھی لڑکی کی آنکھیں سفید ہو گئی، اس کے ناخن لمبے کالے ہو گئے اور چھوٹے سے کھلے ہوئے بال چوٹی میں تبدیل ہو گئے۔ ثنا خوف سے چلانے لگی تھی کہ ڈائن نے اپنی چوٹی سے ثنا کا گلا مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ثنا کی آواز حلق میں ہی رہ گئی۔